السلام علیکم جی، میں وسیم ملک ہوں، میرے ساتھ رضوان غلزئی موجود ہیں اور آج تاریخ 16 اکتوبر دن جمعرات کا ہے۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، دو اہم ترین موضوعات ہیں جن پر گفتگو کرنی ہے۔ سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، پہلی مرتبہ آج اڈیالہ جیل کے باہر گئے، عمران خان سے ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی، مگر انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے متعلق ایک ایسا فقرہ بولا جس سے ایک مرتبہ پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت بری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں، جبکہ انہوں نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے اور وفاقی حکومت اور موجودہ ہائبرڈ نظام کو خبردار کیا ہے کہ اگر ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی تو پھر وہ اپنا جو ایک ایکسٹریم سٹیپ جنہیں سمجھا جاتا ہے وہ اٹھائیں گے۔ دوسری جانب آج کا دن سپریم کورٹ آف پاکستان بالخصوص پاکستانی عدلیہ کے حوالے سے خاصا اہم تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، 27ویں آئینی ترمیم ہونے کی اطلاعات ہیں، تو ایک ریفرینڈم تھا کہ کیا اصول جیتے گا، کیا عدلیہ کی آزادی جیتے گی، یا 26ویں آئینی ترمیم اور پھر 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں فیصلہ آئے گا۔ تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات، ان کے نتائج آ چکے ہیں اور نتائج جو ہے انتہائی مایوس کن ہیں۔ ان دونوں موضوعات پر آج کی ویڈیو میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ذرا اڈیالہ جیل چلتے ہیں، رضوان غلزئی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ سر، آپ کا سبجیکٹ ہے، آپ کی طرف آؤں گا۔ آج سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ پہنچے، ان کی ملاقات تو نہیں ہونے دی گئی، لیکن وہاں ہوا کیا اور سہیل آفریدی صاحب نے اناؤنسمنٹ کیا کی ہے؟ دیکھیں، آج پہلا دن تھا ان کا اور انہوں نے کل رات ایک لیٹر لکھا تھا محکمہ داخلہ پنجاب کو کہ ان کی ملاقات ارینج کی جائے۔ ایز ایکسپیکٹڈ ملاقات نہیں کروائی گئی، وہ پہلے ایک ناکے پہ روکا گیا، پھر وہ دوسرے ناکے پہ گئے۔ اس دوران وہ سارا دن وہاں موجود رہے، وہ بیٹھے بھی رہے، ایک طرح سے دھرنا بھی دیا، اور ایک انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا جی جب تک میری عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی میں واپس خیبر پختونخوا نہیں جاؤں گا۔ شام تک وہ انتظار کرتے رہے، اس کے بعد وہ اب سے تھوڑی دیر پہلے خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچے ہیں۔ اب انٹرسٹنگلی اس دوران یہ ہوا کہ جو توشہ خانہ 2 کیس کی آج سماعت تھی، سماعت چلی تقریباً 5-5.5 گھنٹے، اور امکان یہ تھا کہ آج شاید فیصلہ محفوظ ہو جائے گا اور کل تک شاید محفوظ ہو جائے، لیکن پھر علیمہ خان صاحبہ کے مطابق ان کو بتایا گیا کہ جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کو 2-3 روز چاہیے ججمنٹ کو فائنل کرنے کے لیے۔ لیکن وہ کہتے ہیں جیسے ہی ہم باہر نکلے تو پتہ چلا کہ اب کیس کی اگلی سماعت 29 اکتوبر کو ہوگی، یعنی اب 12 دن کا وقفہ آ گیا ہے۔ اور obviously یہ ساری چیز اس لیے کی جا رہی ہے کہ عمران خان سے یہ ریوالو کرتے ہیں جو سماعت ہونی ہے یا نہیں ہونی، یہ عمران خان کی گفتگو یا ان کے ساتھ جو ملاقات ہوتی ہے اس سے ہی ارد گرد کی گھوم رہی ہوتی ہے۔ نہیں، میں یہاں پہ ایک اور بات کلیئر کر دوں، جج صاحب کو ججمنٹ اناؤنس کرنے یا لکھنے میں ٹھیک ہے وقت چاہیے ہوتا ہے، لیکن وہ تب ہوتا ہے جب ججمنٹ ریزرو کی جاتی ہے، سماعت مکمل ہو جاتی ہے۔ 342 کا سٹیٹمنٹ بھی ہوا اور اس کے بعد یہ سماعت حتمی مراحل میں تھی۔ آج یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ریزرو ہو، لیکن ابھی تک غالباً اس طرح کی اطلاعات نہیں آئی کہ ججمنٹ ریزرو ہوئی ہے۔ تو ججمنٹ ریزرو ہونے سے پہلے جج صاحب کون سی ججمنٹ پہ کام کرنے جا رہے ہیں؟ اور پھر جب گزشتہ روز کی سماعت تھی تو تب کا عمران خان کے وکلا نے استدعا کی تھی کہ سماعت پیر کے روز تک ملتوی کر دیں، انہوں نے کہا نہیں کروں گا۔ آج سماعت ہوئی ہے اور پھر آج حیران کن طور پر اب سے 13 روز کے بعد یعنی 29 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ جی ہاں، اور اوبویسلی اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان سے جو ملاقاتیں ہیں وہ ان کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ اچھا، سہیل آفریدی سے ریلیٹڈ کہ اب ان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ظاہر وہ عدالتوں سے رجوع کریں گے، علیمہ خان نے بھی یہی گفتگو کی ہے۔ آج جب وہ وہاں سارا دن موجود رہے تو ایک انہوں نے بڑا انکشاف کیا کہ وزیر اعظم نے ان کو فون کر کے مبارکباد دی اور یہ کہا کہ وفاق آپ سے ہر طرح کا تعاون کرنا چاہتا ہے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ میں نے وزیر اعظم کو کہا کہ ہمارے جتنے بھی اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، اس میں صوبے کے عوام متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میرے لیڈر عمران خان ہے، میں نے ان سے گائیڈنس لینی ہے، لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ میری ملاقات ان سے کروا دیں۔ وزیر اعظم پاکستان سے انہوں نے مطالبہ کیا۔ جواب میں سہیل آفریدی کے مطابق شہباز شریف نے ان کو کہا کہ میں آپ کو پوچھ کر بتاؤں گا، اور پھر ابھی تک یعنی شام تک وزیر اعظم نے پوچھ کے جواب نہیں دیا۔ اس ملک کا چیف ایگزیکٹو وہ ایک قیدی سے ایک رہنما کی، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی ملاقات کروانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں کسی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ اس ملک کا چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم پاکستان، وہ کس سے پوچھے گا؟ چیف ایگزیکٹو کے ماتحت تو اس ملک کی پوری ادارے اور ایجنسیاں ہیں۔ دیکھیں، یہ میں چاہتا ہوں کہ وہ کس سے پوچھے گا یہ لوگ اپنے کامنٹس میں بتائیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کس سے پوچھیں گے، اور obviously ان کو اجازت نہیں ملی، اور یہ بات بھی انہوں نے نا، وہ خود بھی ان کو اندازہ ہے، انہوں نے بس یہ سر سے اتارنے کے لیے، یا شاید یہ بات شہباز شریف ہی کر سکتے ہیں کہ وہ پوچھ کے بتائیں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے خواجہ آصف نے، طارق فضل چودھری نے مختلف ٹی وی پروگرامز میں کہا کہ ہم ملاقات کروا دیں گے، مطلب وہ وزیر یہ کہہ رہے ہیں ہم ملاقات کروا وہ بھی نہیں سکے، لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار پوچھ کے بتاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب بہت مطمئن ہیں۔ مطمئن میں اس سلسلے میں کہہ رہا ہوں کہ موجودہ ان کے اوپر جو بھی الزامات لگتے ہیں، عمران خان صاحب انہیں اردلی کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ تو وہ منیب فاروق صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو اگر
اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی مطالبہ بھی آئے تو وہ تو 2 قدم آگے بڑھ کر اس کو پورا کرتے ہیں, کوئی اختلاف نہیں کرتے, تو اس چیز پہ وہ مطمئن ہے. اچھا اب ظاہر ہے ایک تو نے وہ بات کی, دوسرا ظاہر ہے وہاں پہ میڈیا موجود تھا, سارا دن میڈیا سے بھی وہ انٹریکٹ کرتے رہے مختلف مواقع کے اوپر. 2-3 چیزیں بڑی سہیل آفریدی کو, چونکہ ہم مسلسل 3-4 دنوں سے ڈسکس کر رہے ہیں, اور ایک چیز ہم بار کر رہے تھے کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ کوئی عثمان بزدار ٹائپ یا کوئی اس طرح کھلنڈرا نوجوان نہیں ہے کہ جن کو لگا دیا گیا ہے. ان کی 1-2 باتیں جو انہوں نے وہاں پہ کی ہیں اس سے ناظرین کو بھی اندازہ ہو سکتا ہے اور ہمیں بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنی کلیئرٹی کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, اور آگے کی اپروچ کیا ہے ان کی. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے پہلے کہا, انہوں نے کہا جو بھی ہم کریں گے وہ آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر کریں گے اور نظم و نسق اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھیں گے. یہ چیز ان کے لیے ظاہر ہے اپنی پارٹی لیول پہ بھی پارٹی کا اتحاد برقرار رکھنا, اور پھر ایک وہ تھا کہ جی شاید یہ صوبے کا وزیر اعلیٰ آئے گا تو یہ کوئی حملہ کر دے گا وفاق کے اوپر. انہوں نے کہا ہماری تحریک پرامن ہے اور ہم نے آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر جدوجہد کرنی ہے. ہم نے عدالتوں میں جانا ہے, عدالتوں کا ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت عدالتیں ہمیں انصاف نہیں دے رہی, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے عدالتوں سے ہی دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور آئین و قانون کا راستہ اختیار کرنا ہے. وہاں سے بھی ہمیں انصاف نہ ملا تو پھر ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہے گا کہ ہم احتجاج کی طرف جائیں, اور اس کا بھی انہوں نے انڈیکیشن دی. دوسرا انہوں نے ان سے سوال ہوا, انہوں نے کہا جی آپ کس طرح کے وزیر اعلیٰ ہیں کہ آپ کے اوپر ایک ایڈوائزری کونسل بٹھا دی گئی ہے. تو اس کا جواب انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ دیا, اور بڑے مطلب ان کا جو لب و لہجہ تھا یا باڈی لینگویج تھی, انہوں نے کہا کس ایڈوائزری کونسل کی آپ بات کر رہے ہو, میں وزیر اعلیٰ آپ نے بنائی ہے, میں وزیر اعلیٰ ہوں, میں ایڈوائزری کونسل بناؤں گا. یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا مطلب ایک تو ان کی کلیئرٹی. دوسرا ظاہر ہے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی, عمران خان انتظار کرتے رہے, ان کو یہ تھا کہ وہ آئیں گے. پھر جو ان کی بہنوں کی گفتگو کے ذریعے چیزیں پتہ چلی ہیں, عمران خان نے ان کو کہا ہے کہ وہ کیبنٹ بنائیں, میں انہی سے پوچھوں گا, وہی اس کے رسپانسبل ہوں گے, اور وہ آزاد ہیں کہ وہ اپنے جو بھی ممبر سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں کیبنٹ کے اندر. بیرسٹر سیف کے معاملے میں بھی وہ آزاد ہیں. اب مزمل اسلم کا ہے, ویسے بیرسٹر سیف میرا خیال ہے وہ کنٹینیو کریں گے, شاید بطور مشیر اطلاعات نہ کریں, کیونکہ اس کے لیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شوکت یوسفزئی کا نام چل رہا ہے, لیکن یو نیور نو. یہ بات ویسے اس میں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ بیرسٹر سیف, دیکھیں بیرسٹر سیف کے حوالے سے نا یہ ہم پھر کبھی ڈسکس کر لیں گے جب ہم وہ افغانستان والے معاملے کے اوپر بیرسٹر سیف کا جو ایکسپرٹیز ہیں اور کس مقصد کے لیے ان کو وہاں پہ لگایا ہوا ہے, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. بٹ یہ کہ انہوں نے کہا کہ مزمل اسلم چونکہ کنٹینیوٹی ہے وہ کر رہے ہیں تو مشیر خزانہ وہ رہیں گے, باقی وہ اپنی ٹیم خود سلیکٹ کریں, لیکن وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ پچھلی گورنمنٹ کے دوران جو کرپشن کی شکایات آ رہی تھی تو وہ وزراء جن کے اوپر شکایات تھیں ان کو اپنی ٹیم کا حصہ نہ بنائیں, کیونکہ میں پوچھوں گا ان سے. یہ بہرحال ان کا تھا. سعد علی امین گنڈا پور کا کہا کہ بڑے ڈگنیٹیز کے ساتھ وہ رخصت ہوئے, اور اس کو بھی انہوں نے وہ عمران خان کا جب باضابطہ تحریری طور پر اسٹیٹمنٹ جائے گا اس پہ بات کریں گے. اس میں رضوان گلزئی صاحب جو آپ نے بتایا آگے بڑھنے سے پہلے, مجھے ایک بات جو ان کی لگی, جہاں انہوں نے یہ بات کہی کہ میں پہلے ایک تو عمران خان کی رہائی تو بعد میں آتی ہے, ابھی ملاقات کا وقت ہے جو کہ وہ نہیں کرنے دی جا رہی, تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آئینی اور قانونی جو آپشنز ہے وہ استعمال کروں گا. آج وہ گئے, نہیں ملنے دیا گیا, آبویس ہے کہ وہ اب عدالتوں کا رخ کریں گے. وہ ایک اہتمام حجت کے لیے صحیح کہ وہ کوشش کر رہے ہیں دکھانے کے لیے, اگر وہاں سے بھی انہیں ریلیف نہیں ملتا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف ہیں, ہمیں احتجاج کرنا آتا ہے اور پرامن احتجاج ہم کرتے رہے ہیں. تو میرے خیال میں انہوں نے انڈیکیشن دے دی ہے, خبردار کر دیا ہے کہ اگر تم میری عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دو گے, جیسے علی امین گنڈا پور صاحب آتے تھے, ٹھیک ہے ان کی اپنی مجبوریاں یا اپنی اپروچ یا دیگر چیزیں ہوتی ہیں, ہم کسی کی وفا بے وفا وہ اس پہ ہم ایٹ لیسٹ سوال نہیں اٹھا سکتے, وہ آڈینس بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ پھر میں انڈیکیشن یہ تھی کہ میں عمران خان سے ملاقات نہ کرنے پر بھی احتجاج کروں گا. اچھا, اب میرے خیال میں اس کی طرف آنے سے پہلے یہ لوگوں کو بتا دوں کہ آج 16 اکتوبر ہے. 16 جنوری کو عمران خان کو سزا سنائی گئی تھی القادر کیس, جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس تھا. آج پورے 9 مہینے ہو چکے ہیں. آج ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر تھا کیس اور نہیں ہو سکا نا. ویسے جب بھی کسی کیس میں سزا ہو جاتی ہے ٹرائل کورٹ سے تو وہ اپیل میں جب جاتے ہیں تو نارملی 1-2 مہینے کے اندر یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. 9 ماہ سے لٹکانے کے بعد آج جب یہ سماعت کے لیے مقرر تھا کیس, اور پتہ تھا کہ اس کے اندر کیونکہ کیسز کے اندر تو ہے کچھ نہیں اور عمران خان کے ضمانت ان کی اور ان کی اہلیہ کی ضمانت کے امکانات تھے, تو آج جج صاحب کیس ہی جو ہے وہ ڈی لسٹ کر دیا انہوں نے جی, اور نیکسٹ بھی تاریخ کوئی نہیں بتائی. نہیں,
اور وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے. ایک سمپوزیم تھا, آئرنی ہے, ایک ایسا سمپوزیم چیف جسٹس پاکستان اعظم تارڑ, فاروق ایچ نائک, سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور منیب, عائشہ اور عطر کے علاوہ, جسٹس عائشہ کچھ دیر کے لیے آئیں, اس کے علاوہ ہائی کورٹ کے تمام چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو بٹھا کر یہ سمپوزیم کیا کہ بنیادی حقوق آئینی ضرورت کیوں ہیں. خیر, اب آ جاتے ہیں دوسرے موضوع پر. رضوان صاحب, ایک ریفرینڈم تھا, 26ویں آئینی ترمیم ہوئی, عدلیہ کی آزادی کو سلب کیا گیا. بہت سارے وکلا, فیصل صدیقی صاحب, بیس صلاح الدین, منیر ملک صاحب, حامد خان صاحب, عابد زبیری اور دیگر بڑے نام ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی, عدلیہ کی آزادی کو سلب کیا گیا تھا, اس کے خلاف انہوں نے تحریکیں اور دیگر چیزیں. بہرحال پھر آیا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن. اب اس کو حامد خان صاحب اور اعتزاز احسن صاحب اور دیگر جو ان کا گروپ تھا, انہوں نے کہا, منیر ملک صاحب نے بھی, کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ریفرینڈم ہوگا یہ الیکشن. یعنی وکلا اگر 26ویں آئینی ترمیم کو مسترد کرتے ہیں, نہیں مانتے, تو اس الیکشن میں فیصلہ کریں گے. اس الیکشن میں فیصلہ کریں گے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن تھا, 13 ممبران اس میں ٹوٹل ہوتے ہیں, 13 ہی ملک بھر میں اس کی پولنگ اسٹیشنز تھے, 4393 اس کے ٹوٹل ووٹر تھے, 805 ووٹر اسلام آباد کے تھے, باقی ملک کے دیگر حصوں کے تھے. حامد خان صاحب کے امیدوار تھے توفیق آصف صاحب, اور آسمہ جہانگیر بار بار کہا جا رہا ہے, اب وہ گروپ احسن بون اور اعظم تارڑ کا ہے, بلکہ پلاٹوں کا گروپ ہے وہ, تو ان کے امیدوار تھے ہارون الرشید صاحب, حکومتی گروپ, بلکہ ہائبرڈ نظام کا گروپ موجودہ صورتحال میں. تو جناب جو اطلاعات آئی ہیں, بہرحال ان کی یہ کامیابی تو ہے کہ ان کے پاس DHA تھے, پلاٹ تھا, وکلا کی ویلفیئر تھی, چیمبر تھے, فنڈز تھے, ان کے پاس سرکاری عہدے تھے, ان کے پاس جج لگانے کا تھا, ان کے پاس سپریم کورٹ کا لائسنس تھا, مطلب پوری اسٹریٹ مشینری ان کے پاس تھی. اور اس کے بعد دوسری طرف حامد خان اور دیگر جن وکلا کے میں نے نام لیے, ان کے پاس صرف اصول تھا, عدلیہ کی آزادی کا نعرہ تھا, اس کے سوا کچھ نہیں تھا, آئین تھا. تو اب جو پاکستان بھر کے وکلا ہیں, انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے اس ریفرینڈم میں, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہارون الرشید صاحب, احسن بون اور اعظم نذیر تارڑ گروپ کے, وہ بھاری مارجن سے یہ الیکشن جیت چکے ہیں. اور یہ رضوان صاحب پہلی مرتبہ ہوا, یعنی گزشتہ سال بھی سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہوئے, صدر کے انتخاب میں جو مارجن تھا وکٹری کا, حالانکہ وہ بھی اعظم تارڑ گروپ کا جو میاں رؤفت صاحب ہیں وہ جیتے تھے, مگر وہ جو مارجن تھا وہ 60 سے 80 ووٹوں کے درمیان تھا. اب یک طرفہ مقابلہ ہے, تب سیکٹری ان کے جیتے تھے, اب یہ صورتحال بھی نظر نہیں آ رہی. تاہم ابھی تک غیر حتمی نتائج ہیں, لیکن تقریباً تمام نتائج ہم نے حاصل کر لیے ہیں, سوائے پرنسپل سیٹ اسلام آباد کے, جہاں تک ابھی نتائج سامنے نہیں آئے. باقی ملک کے تمام اسٹیشنز پر کوئی ایک اسٹیشن بھی ایسا نہیں ہے, کلین سویپ ہوا ہے, کوئی ایک اسٹیشن بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر حامد خان صاحب کا گروپ جیتا ہو. اس میں کچھ نام دے دیتا ہوں, نتائج اب تک کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہوا یہ ہے کہ جناب کوئٹہ جو ہے, وہاں پر حامد خان صاحب نے لیے ہیں, ان کے گروپ نے لیے ہیں 101 ووٹ, اور ہائبرڈ نظام نے لیے ہیں 120 ووٹ. جبکہ اس کے بعد ہم چلتے ہیں سکھر, وہاں پر 55 ووٹ ہائبرڈ نظام نے, اور حامد خان صاحب نے 15 ووٹ لیے ہیں. بنو میں بھی یہی صورتحال ہے, 25 ووٹ لیے ہیں ہائبرڈ نظام نے, اور حامد خان نے, میرے خیال میں ہم حامد خان کہنے کی بجائے کہہ لیتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی نے ووٹ لیے ہیں 5. مزید آگے بڑھتے ہیں, سوات میں جو نتیجہ سامنے آیا ہے, ہائبرڈ نظام نے ووٹ حاصل کیے ہیں 27, اور عدلیہ کی آزادی نے ووٹ حاصل کیے ہیں 23. کوئٹہ بتا چکا, بنو بھی بتا چکا, سکھر بھی. لاہور ایک بڑا مارجن ہے, ایک بڑے زیادہ ووٹرز وہاں پر ہیں, تقریباً 1600 کے لگ بھگ ووٹرز ہیں وہاں پہ, اور وہاں پہ ہائبرڈ نظام نے 629 اور عدلیہ کی آزادی نے 428 ووٹ لیے ہیں. کراچی 195 ووٹ ہائبرڈ نظام نے اور عدلیہ کی آزادی نے 185 لیے ہیں. حیدرآباد میں 64 ووٹ ہائبرڈ نظام نے اور عدلیہ کی آزادی نے 33. ملتان میں 135 اور 15 بالترتیب. یہ صورتحال ہے, اور اب تک وہ بھاری مارجن سے جیت چکے ہیں. ایبٹ آباد کا بھی نتیجہ سامنے آ چکا ہے, وہاں پہ بھی ہارون الرشید صاحب 55 اور توفیق آصف صاحب جو ہیں وہ 19 ووٹ حاصل کیے ہیں. پنجاب ہو, سندھ ہو, خیبر پختونخوا ہو, یعنی بلوچستان ہو, اب تک کے نتائج کے مطابق ہائبرڈ نظام جو ہے وہ آگے ہے. اور وکلا نے, یعنی اب اگر آج کے بعد وکلا سوائے ان ناموں کے جن ناموں کو میں لے چکا ہوں جن کی ایک سٹینڈنگ ہے, یا ان ججز کے جو ابھی تک بھی ہائبرڈ نظام کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہیں, اگر کوئی عدلیہ کی آزادی کی بات کرے تو آپ نے یہ نتائج انہیں دکھانے ان کو دکھانے ہیں. آج پلاٹ جیت گئے ہیں, اور وکلا نے, پاکستان بھر کے وکلا نے 26ویں آئینی ترمیم کو قبول کر لیا ہے. عدلیہ کی آزادی, جو عدلیہ کو ایک ماتحت ادارہ حکومت نے بنایا ہے, اس کو انہوں نے قبول کر لیا ہے, صرف اس وجہ سے کہ اس حکومت کو دینے کے لیے, حکومت کے پاس ان کو دینے کے لیے DHA کے پلاٹس تھے, بہت بھاری بھرکم فنڈز تھے, بیرونی دورے تھے, سپریم کورٹ کے وکلا کے لائسنسز تھے, اور بہت سے لوگ اس امید میں خود کو جج بھی بنایا جا سکتا ہے.
تو یہ ہمارے ملک کا حال ہے. وکلا جو سمجھا جاتا ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے عدلیہ کا ایک اہم ترین طبقہ ہے, ان کی صورتحال دیکھ لیں کہ جب عدلیہ کو محکوم بنایا گیا تو وہ حکومت کے اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ آج کا نتیجہ بتا رہا ہے, بدقسمتی ہے. تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ اب صورتحال جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے. جو بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوں گی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.